السلام علیکم۔ آج جو ہے 15 رمضان المبارک ہے اور میں کراچی کی سب سے بلند ترین جو مساجد ان میں سے ایک مساجد میں آیا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آبادی۔ یہ جو ہے بالکل پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔ اس کی ایک سائڈ پہ نارتھ ناظم آباد ہے اور دوسری سائڈ پر جو ہے یہ اورنگی اور قصبہ کا علاقہ ہے۔ اور یہ مسجد کی ابھی میں آپ کو حالت دکھا دیتا ہوں۔ یہ زیر تعمیر ہے اور ماشاءاللہ یہ 700 سے 800 گز کی مسجد بنا رہے ہیں اور یہ کراچی کی بلند ترین مساجد میں سے ایک مساجد ہوگی۔ ابھی آپ کو جو ہے اور مناظر بھی میں اوپر جا کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کراچی کی سب سے اوپر بلند ترین سطح پہ ہے اور یہ مسجد زیر تعمیر ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کی آواز جو ہے، اگر یہ اذان دیتے ہیں اس کی آواز لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ کچھ مساجد ہیں جن کی آواز صرف چند گھروں تک یا چند ہزار مقامات تک جاتی ہے، تو اس کی جو ہے آواز جو ہے لاکھوں ماشاءاللہ لوگ سنتے ہیں۔ یہ یہاں کے مؤذن صاحب ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ یہاں کے امام صاحب ہیں۔ ابھی یہاں پہ اذان ہوگی اور اس کی آواز ماشاءاللہ پورے جو ہے یہ جتنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں نیچے تک یہاں پہ آواز جاتی ہے۔ یہ میں اوپر کے آپ کو مناظر دکھانے لے کر آیا ہوں۔ یہ چھپرے پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ پیچھے نارتھ ناظم آباد ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ اس کی آواز جو ہے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گھروں تک محدود ہو جاتی ہے اس کی آواز۔ یہاں کے امام صاحب ہیں، یہاں کے امام صاحب ہیں، میں ان کا بھی آپ کو بیان نوٹ کروا دیتا ہوں۔ جی امام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری مسجد ہے ابوبکر صدیق کے نام سے اور یہ پہاڑ پر واقع ہے اور بہت اونچی جگہ پر ہے اور یہاں الحمدللہ ہفتے میں 3 دن درس ہوتا ہے اور اس درس کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے دین کے تمام مسائل اور موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ضروری احکام
اور قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت خوب اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور یہ بیان بھی ہمارا بڑے لاؤڈ سپیکر پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ پورے علاقے والوں کو دین کی روشناسائی نصیب ہوتی ہے۔ اب ہم اس مسجد میں ترقیاتی کام چاہتے ہیں، لیکن ہمیں الحمدللہ عارضی طور پہ یہ چھپڑا نصیب ہو گیا، جو اس رمضان المبارک میں ہم نے تراویح اس کے نیچے پڑھی، اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نمازیں بھی ہم نے اس کے نیچے پڑھی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیواریں بالکل خستہ حال میں ہیں، یہ دیواریں بھی پختہ ہو جائیں اور یہ مسجد وسیع ہو جائے۔ علاقے کے اعتبار سے مسجد ساتھیوں پر کم پڑ رہی ہے، اس کے ساتھ اوپر بھی 4 پلاٹ ہیں، ان کو بھی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد اچھے طریقے سے بن جائے، بہتر طریقے سے بن جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ الحمدللہ اعمال کے لحاظ سے تعمیر آباد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تعمیرات کے لحاظ سے بھی مسجد آباد ہو جائے، اور اس میں مخیر حضرات سے ہم کوئی چندہ نہیں چاہتے کہ ہمیں نقدی دی جائے، بلکہ ہمیں ایسے افراد چاہیے کہ جو خود سے آ کر کے اس مسجد کو اپنے نگرانی میں تعمیر کریں، جس طرح وہ چاہتے ہیں بنائیں۔ ہمارا مقصد صرف مسجد کی آبادی اور تعمیرات کے ساتھ ہے کہ ہم کل عام آزادانہ طور پر خوش دلی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ، بغیر کسی ٹینشن اور بغیر کسی پریشانی کے ہم اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ اب انشاءاللہ اعتکاف آ رہا ہے، تو اس چھوٹے سی مسجد اور اس چھوٹے سے محدود علاقے میں الحمدللہ 8-10 افراد اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے، اور آج ہمارا ختم قرآن بھی ہے، تو اس میں بھی جب احباب آئیں گے تو یہ مسجد ان پر تنگ پڑے گی، تو ہمیں مجبوراً باہر گلیوں میں، اسی طرح گھروں کے چھتوں میں انتظام کر کے ساتھیوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر یہ مسجد وسیع ہو جائے، ایک کھلی جگہ میں ہو جائے، تو اللہ کے فضل سے سارے ساتھی مسجد کے اندر سما جائیں گے، جو بھی عمل ہوگا، جو بھی کام ہوگا وہ مسجد کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت نے جن کو مال دیے ہے، جن کو اختیار دیے ہے، اللہ ان کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تا قیامت یہ مسجد آباد رہے گی، اور تعمیر کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور ایصال ثواب بھی ہوتا رہے گا، زندوں کے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی، اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ یہ ایسی مسجد ہے کہ عام مسجدوں میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، مسجد آباد بھی کرتے ہیں، اس میں کام کاج نظر آتا ہے تو لوگ کر بھی دیتے ہیں۔ یہ مسجد ایسی ہے کہ وہ پہاڑی پر واقع ہے، یہاں عام افراد کا راہ گزر بھی نہیں ہے کہ جن کو نظر آ سکے۔ ہم جس کو لے آتے ہیں وہ بیچارے پہاڑ کو دیکھتے ہیں، علاقے کو دیکھتے ہیں، ہمارے کوششوں کو دیکھتے ہیں، کاوشوں کو دیکھتے ہیں، سراہتے تو ہیں لیکن مجبوراً کچھ کر نہیں پاتے۔ تو یہ مسجد پہاڑ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی مشکلات بہت زیادہ ہے، دشواریاں بہت زیادہ ہیں، ضروریات بہت زیادہ ہیں، اور یہی ایک موقع ہے کہ ہم اپنے لیے دنیا بھی کما سکیں اور آخرت بھی کما سکیں۔ اور اذان کا بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ کتنے گھروں میں اذان جاتی ہے، اس کا اجر جو ہے الحمدللہ اذان اور اسی طرح بیان جو ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 500-600 گھرانے تو ہماری اس مسجد کے قریب ہے، اس سے ہٹ کر 1500-2000 تک گھروں تک ہمارے یہ آواز جاتا ہے، پہنچتا ہے، اور الحمدللہ پہاڑ کے اس طرف بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ شمار سے باہر ہے، وہ نارتھ ناظم آباد کہلاتا ہے، وہ شمار سے باہر ہے۔ اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم وہاں بھی لاؤڈ سپیکر لگا سکیں، تو وہاں کے افراد عشاء کے درس کے لیے پہاڑ پر چڑھاتے ہیں، اور یہاں کے جو سپیکر ہم نے محدود لگائے ہیں، وہ عورتیں اور وہ مرد، وہ بیچارے وہ پہاڑی پر بیٹھ کے قرآن کریم کا درس سنتے ہیں۔ تو یہ سہولت ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں تک یہ آواز پہنچ سکے، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھ سکے۔ تو الحمدللہ درس کی ترتیب، اور اسی طرح ہفتہ وار ذکر و اذکار کی ترتیب، اور روزانہ کے معمولات کی ترتیب اس مسجد میں ہے، آباد ہے، معمولات کے لحاظ سے آباد ہے، تعمیرات کے لحاظ سے اس مسجد کی ضروریات ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ جو چاہے اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔